الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں تسبیح کو ہاتھ لگا کر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ناپاک ہے اور تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو تسبیح کو ہاتھ لگانا کیسا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں۔ جواب عرض کروں اس سے پہلے دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ناپاک آدمی کیا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، یہ ایک معلوماتی بات ہے۔ اسی بات سے واضح ہو جائے گی کہ آپ تسبیح کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں ناپاکی میں۔ میں مسائل عموماً ایڈ کر کے بتانے کی عادت رکھتا ہوں تاکہ آپ ایک مسئلہ اگر پوچھے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو کئی مسائل سیکھنے کو مل جائے، یہ میں کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کو آپ بھاری نہ سمجھے، اس کو آپ یوں نہ سمجھے کہ بیان زبردستی لمبا ہو رہا ہے، تو یہ زبردستی نہیں ہو رہا ہے، یہ باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہے سیکھنا ہر مسلمان کے لیے۔ آپ ایک بات پوچھے ہیں تو آپ اپنے بات کے جواب کے لیے ویڈیو تو آپ توجہ سے سنیں گے، دھیان سے تو سنیں گے، اسی کے سنتے سنتے کئی ساری دین کی بات آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ہماری تو نیت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دین کی اور ضروری باتیں، فرض علوم جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ اس وجہ سے ہم ایک جواب میں کئی ساری باتیں اس میں شامل کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ ایک سیکھتے سیکھتے ہمارا مسلمان بھائی کئی ساری باتوں کو سیکھنے والا بن جائے۔ ناپاک آدمی جس کو نہانا ضروری ہے، اب یہ چاہے اسلامی بہنیں ہو جو حیض و نفاس کے دنوں میں ہو، یا مرد ہے جو جنابت کی حالت میں جن پر اس پر غسل فرض ہے، لکھا ہے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو، جس کو نہانے کی، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی، یہ سب کے سب حرام ہے۔ ناپاک آدمی یہ سارے کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک جزدان کے اندر ہے تو جزدان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ بیچ کا کوئی ایک کپڑا ہو جائے، نہ قرآن پاک کا کپڑا ہے اور نہ آدمی اپنے پہنا ہوا ہے، رومال جیسے ہے یہ رومال، یہ بالکل مرد آدمی سے بھی جڑا ہوا نہیں ہے اور نہ قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے۔ ایک تیسری چیز ہے تو اس سے بھی چھونا جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈے پر ہے، دوسرا کونے سے چھونا قرآن پاک کو ناپاک آدمی کے لیے حرام ہے، کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کو، یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یا پریشانی پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو یہ یا بنیت ثنا پوری سورہ فاتحہ، آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں ہے تو قرآن کی، لیکن اللہ کی تعریف کی نیت سے اگر پڑھی، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، جو یہ آخری آیت ہے سورہ حشر کی، ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے۔ یعنی ہے تو قرآن، لیکن قرآن کی ان آیات کو اللہ کی تعریف کی نیت سے یا شکرانے کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، ناپاک آدمی اگر پڑھتا ہے تو، جیسے الحمدللہ رب العالمین، چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو الحمدللہ رب العالمین تو قرآن کا حصہ ہے، لیکن چھینکنے والا جب چھینک کے پڑھتا ہے نا تو یہ الحمدللہ ان کی نیت نہیں رہتی۔ کوئی پوچھتا ہے خیریت سے ہے تو آپ الحمدللہ، تو یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن جب خیریت کے جواب میں کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی جو نیت ہے نا، وہ نیت میں اس کی یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ویسے ہی کسی کا انتقال ہو گیا، خبر آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ناپاک آدمی، جبکہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے ہی آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ کی تعریف بیان ہے،
تو کوئی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کی نیت سے اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے سورہ فاتحہ اس میں بھی اللہ کی تعریف کا بیان ہے، تو کوئی اللہ کی تعریف کی نیت سے اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا اللہ کی تعریف کی نیت، اللہ کی تعریف کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ویسے سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، تو ان سب صورتوں میں ان نیتوں کے ساتھ قرآن پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یوں ہی تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں جو قل ہیں یہ قل کے علاوہ، لفظ قل کے علاوہ باقی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ نے سنا، کیا پڑھ سکتے کیا نہیں پڑھ سکتے، کیا چھو سکتے نہیں چھو سکتے، یہ بھی آپ نے سنا۔ تو اب تسبیح کی بات جہاں تک ہے یہ منع والے لسٹ میں نہیں ہے۔ تسبیح چھو سکتے ہیں، تسبیح اس لیے چھو سکتے ہیں کہ تسبیح بظاہر ایک پتھر کے دانے ہیں یا پلاسٹک کے کچھ دانے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر تسبیح میں کا بعض تسبیح ایسے بھی آ رہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہو، رسول اللہ کا نام لکھا ہو، تو ادب یہ ہے کہ اس کو پھر آپ ناپاکی کی حالت میں نہ چھوئیں۔ ہاں، اگر کچھ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، بعض تسبیحات ایسی بھی کہ اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی بھی تسبیحات آ رہی ہیں، تو قرآن کی آیتیں لکھی اگر تسبیح کے دانے میں ہے تو پھر اس کو نہیں چھو سکتے۔ سادہ تسبیح ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف پتھر کے دانے ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہیں، یا صرف وہ پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں، اسی کو وہ پیرو کر کے تسبیح بنا دیے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس تسبیح کو ناپاک آدمی چھو کر کے اس میں جو پڑھنے کی اجازت ہے ناپاک آدمی کے لیے وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، مسلمان مرد کے لیے بھی ہے، اور عورتیں جو ناپاکی کے دنوں میں رہتی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔